السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے شادر اسلامی ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آج ہم بات کریں گے ذکر اللہ کی، ذکر اللہ کی فضیلت کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو دل کو سکون اور روح کو راحت اور زندگی کو برکت دیتا ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اور پھر جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں، ان سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار، ہمیں تم دنیا ہی میں دے دو، سو ان کو جو ملنا ہو دنیا ہی میں مل جائے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہے جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا۔ اللہ جلدی ہی حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمبر 2 مظلوم کی، اور تیسرے نمبر پہ وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ اور حج کے زمانہ میں بھی منی میں بھی ٹھہر کر کئی روزگار اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیجیے، اور صبح و شام تسبیح کیجیے۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقوں کی حالت کا بیان ہے۔ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ سے تم میں آپس میں عداوت بغض پیدا کر دے، اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے
روک دے اور ابھی بھی ان بروں چیزوں سے باز آ جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ دوسرا قرآن پاک کی میں ایک جگہ آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہمیں ہر ٹائم اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری آج کی بات اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو دل کا سکون حاصل ہو سکے۔ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔